अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 14 मई आने को अब एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या इमरान खान की रैलियां, ये बात नविश्ता दीवार है कि अब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकती है, इस पर अभी कोई सियासी कयास आराई नहीं की जा सकती। ताहम इमरान खान अभी भी 14 मई को ही इंतखाबात के मुतालबे पर डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान खान ये कह चुके हैं कि अगर 14 मई को इंतखाबात ना हुए तो वो बड़ी कॉल देंगे। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इमरान खान को खुले अल्फाज में खबरदार कर रहे हैं कि इमरान खान को अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को मजीद बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि इमरान खान ने धमकियों का सिलसिला बंद न किया तो फिर अगले साल मई को भी सड़कों पर ख्वार होते नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पहले इमरान खान का इंतज़ाम करेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान के लिए अब सिलेक्ट होकर दोबारा आने की सहूलत खत्म हो गई है, सहूलतकार जा चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल से वाज़ेह हो रहा है कि 14 मई को इंतखाबात ना होने के बायस इमरान खान के ऑप्शंस मजीद महदूद होते जा रहे हैं। इमरान खान गुज़िश्ता साल मई से एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जलसे और रैलियों का ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ऑप्शन उनको सियासी फ़ायदा नहीं दे रहा। ज़मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकालने से हुकूमत के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही। ऐसे में क्या इमरान खान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त फैसला ही हो सकता है? इसी सियासी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ईसा राना, अबसार आलम और शहजाद चौधरी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। इमरान इदारों को बदनाम करने की हद उबूर कर चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की इमरान खान को वार्निंग। क्या इमरान खान को इशारे समझ नहीं आ रहे? हसन निसार साहब। देखें आयशा, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं ना कि छाछ तो बोले, छलनियाँ भी बोलती हैं। कौन क्या कह रहा है? इदारे, सारे इदारे, अहम इदारे और हमारे ये नाम निहाद सियासतदान। बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने अदलिया से शुरू करते हैं, कहा था कैंगरू कोर्ट्स, मतलब जानते हो? अच्छा, इस्तिलाह ऐसी है कि अवाम को समझ नहीं आई होगी। भुट्टो ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, चमचा जजेस। नवाज ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, बाकायदा हमलावर हुआ और फौज के बारे में इस शख्स ने क्या क्या कुछ नहीं कहा। और जरदारी ने किसको सुनाया था जब उसने ये कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे? तब मैंने लिखा था कि हुजूर, इस मुल्क को ज़रूरत है ईंट पे ईंट रखने वालों की। अच्छा, ये इनकी तारीख है, चंद झलकियाँ। कोई इदारा, मुस्तफ़ा खर, कैन यू फॉरगेट दैट स्टेटमेंट कि मैं भारतीय टैंकों पे बैठ के आऊँगा? अच्छा, इसका मतलब है ये सारे गद्दार हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे बोंगे हैं, बड़े बोले हैं। इनका अपनी जबानों पे इख्तियार नहीं। ये मुहिब्बे वतन है सारे, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ऑल ऑफ दम, बट इनकी तरबियतें नाकस हैं, इनके दिमागों में खन्नास है, जबानों पे कंट्रोल नहीं। इन्हें संजीदगी से मत लो। आप या कोई और अपने गिरेबान में झांक ले, पता लगेगा ओए मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं। ईंट से ईंट बजा देंगे। किसकी ईंट से ईंट बजानी थी आसिफ जरदारी साहब ने? कौन सी ऐसी बात है जो मैं मिसकोट कर रहा हूं? हसन साहब, कतई कलामी की माजरत जब आप कहते हैं संजीदगी से ना लो, सर एक साबिक सदर हैं, एक मौजूदा वजीर आजम है और एक साबिक वजीर आजम है जो ऐसे बयानात दे रहे हैं। ये हम सबको ही रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। आयशा 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 आयशा, मैं आपकी नजर उतारूंगा। वो ये सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूं। ये सारे हैं कौन? नवाज शरीफ किसकी पैदावार है? भुट्टो को कौन उंगली से लगा के लेके आया था? फिर उसी के खिलाफ क्या नहीं कहा इन्होंने? वो छोड़ें आप, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सदर मुहतरम छोड़ें, ये डिक्टेटर कुछ भी नहीं। हमारा सियासतदान, मैंने तो यहां तक लिखा है, उगाल दान से बेहतर नहीं है, उसका फिर कोई इस्तेमाल है तामीरी। इनकी हिस्ट्री तो उठा के देखें, इन्होंने जो आज तक डिलीवर किया है, मुझे आपको इस काम को जो कुछ दिया है वो हमारे सामने है। बॉटम लाइन देखो, बात सुनो।
ٹھیک ہے حسن صاحب وہ فیکٹ ہے مگر رائٹ ناؤ ایک زمینی حقیقت ہے عمران خان کی سیاست کا گزشتہ 1 سال ہے ان کے سیاسی مخالفین انہیں کہہ رہے ہیں کہ برداشت سے باہر چیزیں ہو رہی ہیں. میری بات پھر وہی ہے کیا عمران خان اشارے سمجھ رہے ہیں کہ حالات ان کی طرف جائیں گے یا ان کے لیے اور سخت ہوں گے یا ان کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یا یہ صرف بیان ہی ہے؟ عمران بیسیکلی اگریسو ہے لیکن اتنا گیا گزرا نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک ایک جملہ ایک ایک بات وہ ناپ تول کے کر رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب سے باقی میں بیسک کیریکٹر بتا رہا ہوں آپ کو اپنے سیاستدانوں کا اور میں قطن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے کہا تھا کہ بھارتی ٹینکوں پہ بیٹھ کے آؤں گا وہ کب بھارت نواز تھا. ہرگز نہیں. یا آصف زرداری نے اگر کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کس کی اینٹ سے اینٹ ہوئے؟ ملک کی تو بجا دی آپ نے اینٹ سے اینٹ. لیکن اس کا اگین اٹ ڈز ناٹ مین لیکن نہیں آ جاتے ہیں. بیسیکلی یہ گوال منڈی ہے, یہ خاص طرح کے لوگ ہیں. ان کے اندر وہ سنجیدگی, متانت, وہ ویژن, وہ تحمل, وہ بردباری, وہ ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. یہ تولتے ہیں اپنی دہاڑیاں, بات کرنے سے پہلے نہیں. کس کے اندر چھید نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ. حد ہو گئی یار. ویلڈ پوائنٹ سر. کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اپنے بھائی کی تقریریں نہیں یاد اس کو؟ اس بات کو 100 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے ابھی تک اس کی گونج میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے. کیا کیا بولتا رہا ہے وہ وہاں بیٹھ کے. ادارہ تو ادارہ ہے نا جی, وہاں اے ہو بی ہو سی ہو, اس کا احترام بہرحال واجب ہوتا ہے. ختم. درست ہو گیا. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ٹھیک ہے اب سار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بیسک کریکٹر, سنجیدگی, متانت اور تحمل کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو رائٹ ناؤ ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے پولیٹیکل سین کے اوپر, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 14 مئی کو بڑی کال دوں گا. اور گزشتہ 1 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی انہوں نے پولیٹیکل کالز دی ہیں, ریلیاں ہیں, لانگ مارچز ہیں, واٹ ایور سو چل رہا ہے جس طرح, آپ کو لگ رہا ہے جو پرائم منسٹر اور جو ایکس پریزیڈنٹ انہیں کہہ رہے ہیں, جو ان کے سٹیٹمنٹس آئے اور بڑے سنک سٹیٹمنٹس ہیں دونوں, عمران خان کے سیاسی آپشنز محدود یا پھر ختم ہو رہے ہیں؟ محدود تو ہو چکے ہیں, ختم ہونے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ سیاستدان کے بارے میں یہ جس نے بھی پیشین گوئی کی ہے, جس سیاستدان کے بارے میں بھی کہ وہ ختم ہو گیا ہے, وہ پیشین گوئی واپس ہی آ کے ان پہ گری ہے جس نے بھی کی ہے. تو یہ میں نہیں ابھی کہہ سکتا کہ وہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے جس طرح کی سیاست پچھلے کئی سالوں میں کی ہے اور خاص طور پر پچھلے 1 سال میں جو انہوں نے سیاست کی ہے, میرے لیے ذاتی طور پہ تو بہت ہی مایوس کن ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ میرا یقین تھا کہ وہ اس سے بہتر سیاست کر سکتے تھے. ابھی آپ اٹھا کے 1 سال کا صرف دیکھ لیں کہ جب اسمبلیز میں عدم اعتماد آئی ہے ان کے خلاف قومی اسمبلی میں, تو انہیں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شکست کو قبول کر کے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن اس کی بجائے انہوں نے ایک تشدد کا راستہ اختیار کیا, انہوں نے سڑک کا راستہ اختیار کیا. کیوں کیا؟ وہ فوری طور پہ الیکشن کیوں کروانا چاہتے تھے پورے ملک میں؟ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ انہیں اقتدار کی طلب بہت زیادہ تھی جو پوری نہیں ہوئی. اور پھر 25 مئی کا جو انہوں نے لانگ مارچ کیا, یہ ہم سب میں سے کس کو نہیں پتا کہ اس دن طے ہو چکا تھا. عمران خان کے کانسنٹ سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دی جائیں گی, قومی اسمبلی بھی, اور پورے ملک میں انتخابات ایک ہی دن میں ہوں گے. اس کے باوجود انہوں نے ایک چھوٹے سے لالچ کے لیے کہ میں کھڑا ہو کے اس کا کریڈٹ لے لوں, اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. تو اب اگر انسان کے اندر ضمیر زندہ ہو اور مڑ کے دیکھے, میں بھی اپنے کردار کو, اپنے فیصلوں کو, ماضی کے راستے کو مڑ کے دیکھتا ہوں, تو مجھے احساس ہوتا ہے اپنے آپ سے تو میں کم از کم سچ بول سکتا ہوں نا, دوسروں کے ساتھ نہیں بول سکتا کہ میں نے کہاں غلطی کی. تو کیا یہ غلطی نہیں تھی ان کی؟ آج وہ جس طرح سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں اور جس طرح کیسز چل رہے ہیں, آپ سوچیں 25 مئی کو اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہوتی, اس وقت تک الیکشن ہو کے نئی حکومت آ چکی ہوتی, تو انہوں نے عقل مندی کی ہے یہ بیوقوفی؟ یہ وہ خود اپنے آپ سے پوچھیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے. اس کے بعد پھر انہوں نے نومبر میں لانگ مارچ کیا. اس کے بعد صوبائی اسمبلیاں پنجاب کی اور کے پی کی انہوں نے ڈیزالو کی جنرل باجوہ کے مشورے پہ. تو یہ سارا کچھ اگر ہے, اس کے بعد سے اگر عدالت نے ان کو سپورٹ نہیں کر پائی پوری کوشش کے باوجود, سپریم کورٹ ان کی مرضی کے مطابق ابھی تک نہیں چل پائی, تو اس میں دوسروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. ان کو اپنے اداؤں پہ بھی رد کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان میں برداشت زیادہ ہوتی ہے. ہم دیکھیں جس طرح کے القابات سے ہم سیاستدانوں کو نوازتے ہیں, ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی, کیا ہم کبھی کسی بھی اور کو, ایک حسن نثار صاحب نے بہت اچھا فکرہ کہا کہ سب
کہ سب میں چھید ہیں یا سب میں سوراخ ہیں، ایسی انہوں نے ایک بات کی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو سب میں دوسروں میں جن میں چھید ہیں، کیا ہم ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہوں نے طاقت میں رہے ہیں اور انہوں نے سیاہ و سفید کا اس ملک کے فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کا نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، ان فیصلوں کے افغان وار ہی دیکھ لیں، اس میں کتنا سیاستدانوں کا دخل تھا اور کتنا نان سیاستدانوں کا تھا. آپ کو جواب مل جائے گا. یہ پاکستان کس نے بنایا؟ کس نے بنایا یہ پاکستان؟ سیاستدانوں نے یا ان سو کالڈ اداروں نے؟ کون سے ادارے؟ محکمے ہیں. ان محکموں کے سربراہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، نہ نوکری کے دوران نہ نوکری کے بعد، چاہے وہ جو مرضی کر کے چلے جائیں. تو یہ دیکھیں 21ویں صدی میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ تمام لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ایک ہی طرف ہانک دے گا، تو کچھ بھیڑ بکریاں ایسی ہیں جو نہیں ہانکی جاتی، وہ بولیں گی، وہ پوچھیں گی سوالات. اور یہ سوالات پوچھنا چاہیے کہ کیا اس ملک میں، اور پورا آپ اکنامک فرنٹ پہ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں. جب ہم نے امریکی گیم کھیلی ہے، ہمیں ڈالرز آئے ہیں، ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے، وینٹیلیٹر پہ تھوڑے عرصے کے لیے گئے ہیں، ہم نے امریکی گیم بند کی ہے، ڈالر بند ہوئے ہیں، ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 2 ڈیمز ڈال دیں اس ملک میں سے، جتنی ترقی ہوئی ہے، جتنے بھی جو کچھ بھی ہے، جو ہوئی ہے ترقی یا نہیں ہوئی، جو سڑکیں ہیں، جو پل ہیں، جو بجلی گھر ہیں، سب سیاستدانوں نے بنائے ہیں. میں نیوکلیئر پروگرام کی بات کرنا چاہتا ہوں. نیوکلیئر پروگرام دیکھ لیں آپ ہیوی انڈسٹریل ٹیکسٹائل دیکھ لیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عمران خان کے سیاسی آپشنز محدود ہونے لگے ہیں، سپریم کورٹ کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کیا کوئی سخت فیصلہ ہی اب عمران خان کو سیو کر سکتا ہے، یا واحد امید ہے جو سپریم کورٹ سے آئے تو ان کے حق میں معاملات جائیں؟ اچھا عائشہ، آپ کا سوال ہے کہ عمران خان کو اشاروں کی سمجھ آ رہی ہے کیا کیوں نہیں آتی؟ میرے خیال میں تو اس کو اشاروں کی سمجھ بھی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ اشارے کیوں اس طریقے سے آتے ہیں جس طریقے سے آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ گو کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے آپشنز محدود ہو رہے ہیں. میری نظر میں آپشنز تو شاید دوسری سائڈ کے محدود ہو رہے ہیں، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ اور جس قسم کا شد و مد کے ساتھ جوڈیشری پہ حملہ تھا، غالباً اس نے وہ نتائج نہیں دیے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر پھر ایک اگلا اس کا جو اسٹریٹجی کا اگلا صفحہ ہے وہ سامنے کھلا آپ کے، جس کے اندر کہ اب اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ بھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان نے کم نہیں کیا، اس نے بھی بہت کچھ کیا، اور واقعی میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. اس کی وجہ پہ جو اس کے اپوزٹس ہیں، جو اپوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتی ہے ان چیزوں کو. لیکن یہاں پہ کون ہے جس نے اداروں کے افسروں کا، اداروں کا نام نہیں لیا؟ کون سا جلسہ ہے جس کے اندر جنرل باجوہ اور فیض کا نام نہیں لیا گیا؟ وہ کون سا جلسہ ہے جس کے اندر آپ نے جسٹسز کی تصویریں دیں، سرونگ جسٹسز کی تصویریں، سپریم کورٹ کے ججوں کی تصویریں؟ تو کون سے ادارے؟ اصل میں یہ خود حالات اتنے مقدر ہیں ان کے اپنے، یہ کھل کے اس طریقے سے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں سب کے سب. نالائکی سب سے بڑی، نالائق ترین. ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ڈیمز کب بنے؟ پہلا ڈیم بنا جب 1968 میں منگلا والا، اور یہ جو تربیلا ہے اس کی بنیاد پڑ گئی اس کے بعد. گو کہ وہ چیزیں وجہ نہیں ہے کہ ان کو گلیمرائز کیا جائے ڈکٹیٹرز کو. ایوب خان، یحییٰ خان، اور اس کے بعد پھر سٹیل مل پڑی یحییٰ خان کے زمانے میں. گو اوپننگ سیریمنی ذوالفقار علی بھٹو نے کی. میرا مطلب ہے جب سچ بولیں تو پھر پورا سچ بولنا چاہیے نا، اس کے کرونالوجیکلی تاریخوں کے ساتھ پتہ لگے کہاں پہ کیا بات شروع ہوئی. یہ پاکستانیوں نے آپ نے سنا نہیں، پاکستانیوں نے کیا. یہ وہ بھی پاکستانی تھے جو یونیفارم میں تھے، اور وہ بھی پاکستانی تھے جو یونیفارم میں نہیں تھے، اور ہر ایک نے اس سفر کو آگے جاری کیا. ہوا یہ ہے کہ یہ جو سیاست آج کی ہے، اس سیاست منجمد ہو کے رہ گئی. ان کو رستے نہیں مل رہی ہے، نالائق لوگ ہیں، ان کو رستے نکالنے چاہیے تھے. یہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا پچھلا 10 دن چلتے رہے، تماشا لگا رہا، ان کو رستہ نہیں مل پایا. تو چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، نام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن سوال چونکہ آپ نے عمران خان پہ چھوڑا ہے اس لیے. تو یہ تو ایک آپ کا بالکل یہ ماضی قریب سے قریب تر ہے جس کے اندر آپ کو یہ چہرے اور یہ شکلیں نظر آتی ہیں. تو اشارے بھی سمجھ آتے ہیں، وجہ بھی سمجھ آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ججوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ہوں تسی پڑھو، لڑو، کسی طریقے سے اس کو نکالو. جنرل جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے، بار بار لیا جا رہا ہے، اور بیوقوفی عمران خان بھی کرتا ہے اس قسم کے نام لے کے، اور اس کی وجہ پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو اس کا نام لے کے، تاکہ لوگ اس کو بھڑا سکیں اس کے ساتھ. وہ شاید اپنی
पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पे समझता है, वो ये नहीं समझता कि लोगों को जवाज मिल रहा है, मवाद मिल रहा है, उसके खिलाफ रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का, और चाहे लंदन है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई और मुल्क है, वहां बैठ के कराची तक से तकरीरें हो रही हैं उसके खिलाफ। तो कहने का मतलब है जब आप ये काम करते हैं तो लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अंधे नहीं हैं, उनको भी पता चल रहा है तमाशा क्या हो रहा है। तमाशा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अपने पल्ले कुछ नहीं है, इसलिए अब आप ये खेल रहे हैं जिससे इदारे भी तबाह हो जाएं। वो तो तबाह हुए, सियासत तबाह बर्बाद होकर रह गई, आज इदारे भी तबाह करने चले हैं ये लोग। ठीक है इसार साहब, पॉलिटिकल टैक्टिक है अगर इस तरह से नाम इदारे के लोगों के लिए जाएं, या फिर जवाज मुखालिफिन को मिल जाता है, इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। और इमरान खान को जो राना सना कह रहे हैं कि धमकियों का सिलसिला बंद करें, ये तो अगले मई भी सड़कों पर खार हो रहे होंगे, वाकई कोई पैगाम है इसके पीछे? ये एक बयान है। देखिए बात यह कि इमरान खान को जो लोग वार्निंग दे रहे हैं उनके तो अपनी बुक्कल में चोर बैठे हुए। और मुझे ये बताएं कि ये जो डॉन लीक्स था, देखिए इमरान खान अगर किसी का नाम लेके तनकीद कर रहा है तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन वो एक इंडिविजुअल पे कर रहा है। लेकिन डॉन लीक्स क्या था, वो तो आपने पूरी फौज को एक कटहरे में लाने की कोशिश की थी ना। और ये मुझे बताएं कि मेमोगेट स्कैंडल क्या था, उसमें आपने क्या पूरे एक इदारे के खिलाफ अमेरिका से मदद नहीं मांगी थी? मैं तो इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इदारे की बात कर रहा हूँ कि डॉन लीक्स क्या था और मेमोगेट स्कैंडल क्या था। आपको समझ क्या था डॉन लीक्स? डॉन लीक्स में क्या आपने नहीं कहा कि रियासत के अंदर रियासत ने किसको पैगाम भेजा था, किसको कहा था कि मुंबई अटैक में हम बेबस हैं और कोई और हैं लोग इसमें इन्वॉल्व? किसने डॉन लीक मेमोगेट स्कैंडल के अंदर अमेरिका को ये पैगाम भिजवाया था कि हमारी मदद करें, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जान छुड़ाएं? फिर मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये डॉन लीक्स मेमोगेट स्कैंडल, मैं इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज हमारा इदारा है, वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन सिर्फ क्या इदारा एस्टेब्लिशमेंट रही है? सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जो जजेस हैं, क्या वो कोई कम बेतौकीर लोग हैं? इसार साहब, हम सारे मामले को इदारों की तरफ रख के क्यों बात करते हैं? मैं जब कहती हूँ पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ क्या है, एक साबिक सदर और साबिक मौजूदा वजीर आजम साबिक वजीर आजम से कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, क्या वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं या बता रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, चूंकि आपने सवाल ही इदारों के तनाजुर में किया तो मैं इदारों के ही हवाले से ही आपको जवाब दे रहा हूं। अब आ जाएं ये जो ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब, इस पे बात हो गई कि आसिफ जरदारी ने क्या कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे और इतने बहादुर हैं कि फिर वो जाके अभी क्या जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद वो 4 माह जाके बाहर बैठ गए थे दुबई, उनकी कमर में तकलीफ हो गई थी। अब रह गई इमरान खान को इशारे, तो जो इशारे कर रहे हैं ना, दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी था, उस दूरों दूरों अखियां ना मारे ना, वो इनके जरिए जो बात कर रहा है, इनके जरिए जो पैगाम रसानी हो रही है, तो क्या इमरान खान पाकिस्तान का शहरी नहीं है? क्या एक पूरी कौम जो है, एक बहुत बड़ी तादाद उसके पीछे नहीं खड़ी है? और दूसरी बात यह कि इदारों की इज्जत और मुकाम हम सब पे फर्ज है उसका एहतराम करें, लेकिन इदारों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सियासी अनासर उन इदारों के पीछे छुप के अपने मजमूम मकासद को पूरा ना करें। ये तासुर ना बने कि जो चोर डाकू थे अचानक क्या काया पलटी कि वो आके हुक्मरान हो गए और हुक्मरानों के ऊपर पर्चे दर्ज होने शुरू हो गए। ये किस वजह से हो गया? वो लोग जो लंदन से बैठ के नाम लेके लोगों के ऊपर, काश उनको नकेल डाल दी जाती, जो जलसों के अंदर नाम लेके हाजिर सर्विस अफसरों के नाम लेके ये सब कुछ तनकीद कर रहे थे, तो शायद आज इमरान खान को भी ये रास्ता ना मिलता, आज इमरान खान को भी इसकी भी जबान बंदी होती। लेकिन जब ये लोग हम देखते हैं कि जिन्होंने नाम लेके हाजिर सर्विस अफसरों के आपने उन पर इल्जाम लगाए और फिर वो इक्तिदार में आ गए और जिस पूरी सरार अंदाज में इक्तिदार में आए, तो उसके बाद आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि जी अपनी जबान बंदी करो? और फिर ये मैं फिर कहता हूं, पाक फौज हमारा इदारा है, हम उन्हें सल्यूट करते हैं उनकी कुर्बानियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हमारा इदारा है और वो सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही मौजूद है जितना कोई और पाकिस्तान का इदारा हो। उनके जजों को नाम लेके आप चोर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कौमी असेंबली में उनके बैनर उठा के फिर रहे होते हैं, जलसों में उनका नाम लेके आप उनके मुंह पे कालक मल रहे होते हैं, तो वो इदारे नहीं है। और ये किस मुंह से कह रहे हैं? ये लोग कहेंगे जिनका अपना दामन दागदार है, जिन्होंने माजी के अंदर हमेशा इदारों के ऊपर हमले किए, ब्रीफ केस भेजे बलूचिस्तान और वहां से कू कराया जुडिशियल इन्होंने जजों के खिलाफ, वो आज इदारों के वो करेंगे। अगर इन्होंने करना ना, तो मैं तो इदारों से कहूंगा कि खुदा का वास्ता ये काम किसी आम पाकिस्तानी को दे दें, इन लोगों को ना दें जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। हसन साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और बेसिक बात हम जो कहते हैं ना, आज की बात करो,
کوئی آج کی بات نہیں کرو. یہ پودا, یہ بیج بہت پرانا ہے اور آپ کو پتا تھا یہ تما لگنا ہے. اب وہ زہریلی اگر خوراک اگل رہا ہے وہ درخت, تو آج کی بات کیسے کروں میں؟ بالکل نہیں. جس دن رپورٹ آتی ہے نا کہ گود ہری ہونے والی ہے, وہ دن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹ از ایز گڈ ایز دا ڈے اے چائلڈ از ڈیلیورڈ. ہاں جی ٹھیک ہے جی, ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو گزشتہ روز کا ایک اہم خدماتی سے دیے گئے مثالیں, ان پر گفتگو رہے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان کے سٹیٹمنٹس پر انہیں وزیر اعظم اور آصف زرداری کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے کہ آپ حدیں عبور کر رہے ہیں. تو ایثار صاحب نے بھی یہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادھر ادھر سے کیا کہلانا, خود سامنے آ کے کہیں. پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے سخت مذمت کی گئی ہے عمران خان صاحب کے بیانات کی, اور یہ کہا گیا ہے کہ بغیر ثبوت کے چیئرمین پی ٹی آئی, ان کے نام کے ساتھ کہا گیا کہ الزامات لگا رہے ہیں اعلیٰ فوجی افسران پر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی مقاصد کے لیے فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکاروں کو استعمال کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے, اشتعال خیزی اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ قانونی سہارے لیں, قانونی راستہ اختیار کریں, اور خود انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ وہ بھی قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, ایک سخت رد عمل جس میں کہا گیا کہ 1 سال سے یہ طریقہ جاری ہے جو الزامات لگانے کا ہے, اور بہت ہی اسے ناقابل قبول اور قابل مذمت کہا گیا ہے. کیا کہا جائے کہ براہ راست آ کے بتایا جا رہا ہے انف از انف, پولیٹیکلی آپ کو جو کرنا اور کھیلنا ہے پولیٹیکل گراؤنڈ پر کریں. میرا خیال ہے یہی بات تقریباً ہم سب نے جو اپنے کمنٹس دیے اس کا ایک سمری ہے, جو کہ میرے خیال میں ابھی انہوں نے آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق اس کو دہرایا ہے. تو حالانکہ بالکل درست ہے, یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی پلیٹ فارمز پہ حل کریں, اپنے بیچ حل کریں, اور اداروں کو خراب مت کریں, ان کو ملعون مت کریں, ان کو ملائن مت کریں. یہ ہے اس کا لب لباب جو کہ کہا جا رہا ہے. لیکن گو کہ انہوں نے ایک آدمی اور ایک لیڈرشپ کا ذکر کیا, یہ تو ایک ایسی روش ہے جو کہ ہمیں کافی عرصے سے دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ تو 2000 جب بھی بولیں 16 کر لیں, اس سے پہلے کا کر لیں, 2013-14 کر لیں, اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر لیں, کہاں پہ یہ اس بات کو نہیں اس طریقے سے کیا گیا جو کہ آپ ہمارے پروگرام میں بھی جس کا ذکر ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ اوور آل ایک پورا پیغام جانا چاہیے تمام سیاسی لیڈرشپ کو کہ پاکستان کے مسائل انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ کون سا جنرل کہاں پہ بیٹھا ہے. ہاں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو کہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی خاص ایسا عمل ہوا ہے جو کہ جرم کے زمرے میں آتا ہے, تو آپ کے پاس عدالتوں کا رستہ کھلا ہوا ہے. شور مچاتے ہیں کہ آپ پہ ایف آئی آر نہیں کی جا سکتی, آپ عدالت میں ڈائریکٹلی ہر چیز کے لیے جاتے ہیں, آپ عدالت میں اس کے لیے بھی چلے جائیے, عدالت میں لے جائیے, اور آپ کے سو موٹوز یا آپ کی پٹیشن تو فوراً ہی انٹرٹین کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر رستہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کو ایک دفعہ پھر سے اس طرح کا موقع دیا جائے کہ وہ اس پہ انصاف کر سکیں, جے آئی ٹی بنائی جا سکتی ہے. لیکن جب ایسا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ سیاسی لیڈران ہی جواب دیتے ہیں, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پھر یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی لیڈران اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یعنی ادارے ان کا ایک اعلیٰ بنتے نظر آتے ہیں. تو اس سے اداروں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے. ایسے ماحول میں بات کریں جب کہ یہ نہ نظر آئے کہ آپ کسی کی بات کو تقویت دے رہے ہیں, بلکہ آپ ایک سینٹرسٹ اپروچ, ایک نیوٹرل اپروچ, ایک پولیٹیکل اپروچ جو کہ آپ کا کلیم ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن عمران خان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, بجائے اداروں پہ الزام دھرنے کے یا کسی پہ بھی الزام دھرنے کے, جائیے عدالت میں لے کے جائیے, اور اگر دوسری کو جوڈیشری سے مسئلہ ہے تو اس کے بھی راستے ہیں, اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر لیں. ٹھیک, درست. چلیں جی اگلے معاملے کی طرف بڑھتے ہیں. گزشتہ روز کے ایک اہم خبر میں سابق چیف جسٹس جہانی جسٹس اے آر کارنیلیس کانفرنس میں اقلیتوں کے حقوق کے عنوان سے خطاب کر رہے تھے, جہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جب آئین کے نفاذ کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنی آنکھیں نہیں جھپکنا چاہیے. اگر آئین میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کانفرنس میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس اے آر کارنیلیس کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. آئین, قانون اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جسٹس کارنیلیس کی خدمات کو سراہتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جسٹس کارنیلیس مجسمے انصاف تھے. وہ ایک اچھے قانون دان اور سادگی پسند انسان تھے, اسی لیے ان کی زندگی ججز کے لیے ایک مثال ہے.
जस्टिस AR कॉर्नेलियस जुडिशल सिस्टम के लिए तुर्रा इम्तियाज थे। वो जब रिटायर हुए तो उनके कोई असासे नहीं थे। 1955 में जस्टिस कॉर्नेलियस ने गवर्नर जनरल के असेंबलियों की तहलील को गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया। जस्टिस AR कॉर्नेलियस ने अपने ओहदे की मियाद खत्म होने से 2 माह पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ऐसे वक्त में जस्टिस कॉर्नेलियस की सोचो फिक्र को सराह रहे हैं जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी मामलात पर कई अदालती फैसलों को मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। संजीदा आईनी माहिरीन तो मौजूदा जज साहिबान के फैसलों से ये भी अख्स कर रहे हैं कि कौन से जज जस्टिस मुनीर की रिवायात पर आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से जज जस्टिस AR कॉर्नेलियस जैसे मुजस्सिमे इंसाफ की आइनी और कानूनी विरासत से रहनुमाई ले रहे हैं। जो कुछ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कहा और माजी से मिसालें देकर बताया, इसी मामले पर सवाल आप सबके लिए। जस्टिस AR कॉर्नेलियस की जिंदगी जजेस के लिए मिसाल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, क्या अदलिया जस्टिस AR कॉर्नेलियस के नक्शे कदम पर चल रही है? हसन निसार साहब। जनिस्बत खाकरा बाल में पाक, इसका पंजाबी तर्जुमा है किथे बिस्मिल्लाह किथे तुर तुर। असासे ही नहीं, वो तो अपनी गाड़ी भी दान कर गए थे। लाहौर के एक होटल के कमरे में रहने वाला दरवेश कॉर्नेलियस, उस बंदे का तो ऐसा ही है जैसे दरवेशों का, आप लफ्ज़ दरवीश है वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन दरवीश लोगों को अजीब लगता है। तो दरवेशों का मवाजना दुकानदारों के साथ करने की मेरे में सकत नहीं है। मैं उनको इनडायरेक्टली जानता हूँ। अच्छा, एक बात, मुमासलतें हैं, जज इज़ द जज, इंसाफ, लेकिन इंसाफ के तराजू और दुकानदार की तकड़ी में फ़र्क नहीं होता। देखने में ही एक जैसे हैं, तोल पे पता लगता है कौन कहाँ खड़ा है। सो हमारे यहाँ कहाँ क्या नहीं, कहाँ कॉर्नेलियस साहब, कहाँ भगवान दास और कहाँ ये जस्टिस कयूम एंड द लाइक्स ऑफ हिम। मेजॉरिटी हमारे यहाँ। ये मुहावरा तो हम में से किसी ने ईजाद नहीं किया कि वकील की करना है जी, जज जी कर लो। तभी मैंने भुट्टो का बताया आपको, चमचा जजेस, बिकॉज ये जनरली तो ये कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। तो जहाँ गंदी मछलियों की मेजॉरिटी हो, वहाँ तो मेरे से आप इस गुनाह का इर्तिकाब ना कराएं। कॉर्नेलियस साहब जैसे बंदे, मैंने उनके लिए दरवेश का लफ्ज़ बहुत सोच समझ के, बल्कि इस तरह के तो दरवेश भी नहीं होते जिस तरह के वो थे। वो गाड़ी तक एक बंदा दान कर गया, हैंड टू माउथ रहने वाला एक बिल्कुल बेनियाज आदमी, ना ग्लैमर की, ना ताकत की, ना फलां, ना कुछ नहीं। सही कहा, सरतापा मुजस्समा इंसाफ का। उनके अब सही, ये जब अब्दुल कयूम देखते हैं तो फिर एंड द लाइक्स ऑफ हिम, वो तो एक सिंबल बन गया ना माशाल्लाह मरहूम। तो ठीक, चल, ये उनके नक्शे कदम, ये नक्शे कदम पे चलना, ये तो आग पे चलने के मुतरादिफ है। इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ एक से एक फनियर बैठा है, ये कोई आसान काम है क्या? नहीं, जस्टिस क्या नहीं, सुभान अल्लाह। ये चंदी मिसालें हैं हमारे पले, और है क्या? बाकी तो जस्टिस अनवारुल हक और नसीम हसन शाह तो कयूम तो फलाना अब्दुल कयूम तो कहना नहीं चाहिए, तो अल्लाह पाक का नाम है। बाकी तो छोड़ें जो रेफरेंस हसन साहब कह रहे हैं नक्शे कदम पर चलना आग पर चलने के मुतरादिफ है। अब साहब एक और उन्होंने गुफ्तगू में कहा, जो मैंने इब्तिदाई में भी बात की, जस्टिस कॉर्नेलियस का हवाला देते हुए, 2 माह पहले अपनी मुद्दत से वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इस वक्त भी जो हालात है, बहुत सी बातें हो रही। चीफ जस्टिस जुलाई में अपने बारे में भी क्या कोई फैसला लेकर ऐसा सोच रहे हैं? मुझे इसके बारे में क्या पता कि वो सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और AR कॉर्नेलियस के बारे में भी मैं क्या कहूँ, मुझे तो इररिलेवेंट लगता है ये क्वेश्चन कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बस ठीक है। अब मैं इस पर क्या रेलेवेंस क्या है मौजूदा हालात के साथ उनकी। इससे पहले जो आपने बात की है, जो सवाल हुए, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि मुझे नहीं समझ आती कि हाउ कैन 2 wrongs मेक 1 right। अगर माजी में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने या किसी सदर ने कोई गलत बात की है तो उसको फटाफट इक्वेट करने की बहुत जल्दी की जाती है। अगर इमरान खान के बारे में कोई बात मेंशन की जाए जो उसने कल कही है
کہ جی وہ فلانے 285 سال پہلے اس کے پردادا نے بھی تو یہ بات کہی تھی، تو عمران خان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس جلدی کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بات آج کے حالات پر، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے نا، کوئی ہسٹری کا پروگرام تو نہیں ہے۔ تو آج، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کیا جو آج جس صورتحال میں ہم موجود ہیں اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا آپ کو اور مجھے اور سب کو نہیں پتہ؟ اور جب تک وہ محکموں کے وہ لوگ جو عمران خان کو لے کے آئے اور جس کے بارے میں عمران خان آخری دن تک یہ کہتے رہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، اور جس کی تعریفیں کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی زبان سوکھتی تھی، اور جب پرائم منسٹرشپ کے عہدے سے ہٹ گئے تب بھی ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی، ان کے کہنے پہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑیں، ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہو، اور پھر وہی عمران خان انہی کو یہ کہیں کہ یہ ہمیں بریفنگ میں ایک سابق صدر یا ایک سابق وزیراعظم کا بتا دیں، ہمیں فٹافٹ کمپیریزن کرنے کی تو جلدی ہوتی ہے نا، یہ بتا دیں کسی سابق وزیراعظم یا سابق صدر نے یہ کہا کہ آرمی چیف ہمیں آ کے بتایا کرتا تھا ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے؟ عمران خان نے کہا نا یہ پچھلے دنوں، پرسوں کہا نا، کبھی کسی سابق وزیراعظم سابق صدر نے کہاں سے تردید ہو گئی؟ کہاں سے ہو گئی؟ عمران خان نے کی ہے تردید؟ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، عمران خان نے تردید کی ہے، تو پھر بتائیں، کمپیریزن کر رہے ہیں تو پورا کریں نا، کمپیریزن کریں نا کہ فلانے نے وزیراعظم نے بھی یہ کہا تھا۔ کیا کسی سابق وزیراعظم یا سابق صدر نے سٹنگ آرمی چیف کو راک ایجنٹ کہا، غدار کہا، میر صادق کہا، میر جعفر کہا، امریکی ایجنٹ کہا، یہ کہا کہ یہاں سے منصوبہ لے کے امریکہ گئے، وہاں امریکہ کو جا کے کنونس کیا کہ یہ حکومت یہاں پہ گراؤ؟ کہا کسی نے؟ نہیں کہا نا، تو ایک کمپیریزن کیسے بنتا ہے؟ دوسری بات میں دیکھیں، سچ بات کرنی چاہیے عائشہ، میری نہیں پوائنٹ نہیں ہے میرا، میں سچ بات کرنے لگا ہوں ایک، لیکن ادارے کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا مسلط کرتے ہیں اس ملک پہ، کیوں کرتے ہیں مسلط اس ملک پہ، جنہوں نے کی ہے عادتیں خراب، ادارہ ان کے بارے میں بھی، ان کے خلاف بھی تو ایکشن لینا، کوئی اس ملک کے ساتھ کر کے کیا گئے ہیں، سیاستدانوں پہ تبرہ بھیجیں، ان کے ساتھ کریں، حکومت ایکشن لے، تو ہمارا تو مطالبہ حکومت سے، جمہوری ملک ہے، پھر حکومت ایکشن لے۔ یو آر رائٹ۔ چلے افسر صاحب آگے بڑھنے کی اجازت دیجیے گا۔ شہزاد صاحب میں جسٹس کارنیلیس کو لے کے سوال، تو انہوں نے ایک اور گفتگو میں بات کی کہ ریٹائر ہوئے جب وہ تو ان کے کوئی اثاثے نہیں تھے، ابھی اوپر ابصار صاحب کمپیریزنز کی بات کر رہے تھے، پھر میں بات کروں گی ہسٹری ہمارا پریزنٹ بناتی ہے کہیں نہ کہیں، جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہاں پر بہت سے ججز کے اوپر کرپشن کے الزامات جو کہ بینچز میں بھی ساتھ شامل ہیں، تو کیا اس سوچ کی نفی نہیں جس سوچ کو ہم تقریر یا خطاب یا اس کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں؟ عائشہ، خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے ہمارا تعلق وہ 50 اور 60 کی دہائی کے لوگوں میں سے ہے، تو اس لیے یہ جسٹس کارنیلیس جو ہیں یہ ہمارے لیے کوئی نئی یا آڈ چیز نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے زمانے کے اندر ان کا نام بہت جانا پہچانا جاتا تھا۔ ایک چیز کا فرق ہمیں کرنا چاہیے، جب ہم آج کمپیریزن کرتے ہیں اس ماحول سے جب جسٹس کارنیلیس یا جسٹس منیر یا جسٹس کیانی جو تھے، جو اپنی جگہ پہ موجود تھے، اس وقت آئین کوئی نہیں تھا، آج آئین ہے۔ اس وقت صرف وہ قانون تھا جو کہ انڈین ایکٹ کے ساتھ ہمیں تفویض ہوا تھا، وہ کہ آج بھی میجورٹی میں وہی ہے، لیکن اس کو اب ہم کرمنل پاکستانی کوڈ یا CRPC اس قسم کی چیزوں کے نام دے دیے ہیں، پاکستان پینل کوڈ، لیکن بنیادی طور پر 1935 کا ایکٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے۔ اچھا، اس زمانے میں رشوت ایک بہت ہی غلیظ کام سمجھا جاتا تھا، آج رشوت ہر گھر میں چلتی ہے، بلکہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہی طریقہ ہے کام کرنے کا۔ اس زمانے میں قانون کی پاسداری ہوتی تھی، اس زمانے میں جو معاشرہ تھا وہ ایک بہت ہی سنبھلا ہوا، بہت ہی ایک بہترین معاشرہ سمجھا جاتا تھا، لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے گلے نہیں پڑتے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ دھیمے رہتے تھے، آرام سے اور دلیل سے بات کرتے تھے، آئین نہیں تھا، آئین آج ہے۔ آج ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے زندگی، اپنی اجتماعی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، قومی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کیا ہے؟ آج آپ ججوں کے گھروں کی باتیں کرتے ہیں، آج آپ جرنیلوں کے اثاثے لے کے آ جاتے ہیں اور پھر ان کو اپنی موضوع بنا لیتے ہیں اپنی تقریروں کا۔ تو یہ ہے مسئلہ فرق۔ تو اس مشکل ماحول کے اندر، اور سیاست جو ہے آپ کے سامنے، اس زمانے میں تو چلیں تھی یا نہیں تھی، غلام محمد کے زمانے کے بعد ایوب خان آیا اور آگے پیچھے نہیں، مجھے بات مکمل کر لیں دی۔ آج کے ماحول میں کسی بھی چیز کو نیویگیٹ کرنا، اپنی دلیل کو نیویگیٹ کرنا، اپنی حق کو نیویگیٹ کرنا، اپنی جو آپ کی سیلف ہوتی ہے اس کو، اسٹیم کو نیویگیٹ کرنا اور انصاف کو نیویگیٹ کرنا،
میرے خیال میں 100 گنا زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو جب جسٹس کارنیلیس زمان. تو اس لیے جب آپ موازنہ کریں درست. تو آج کے ماحول کو ضرور دیکھ لیں کہ اس ماحول آج کا ماحول کیا ہے ٹھیک. اور اس پراگندہ ماحول کے اندر جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے اس سے ہمیں کس طریقے سے بچ کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب. اظہار صاحب جو بات کر رہے ہیں زمانہ بدل گیا, اخلاقیات اور اقدار بھی بدل گئے, تو پھر اب وہ توقع بھی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. جو ماضی کے لوگ تھے وہ ہیرو بھی ختم, وہ حوالے بھی ختم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی کے بغیر تو دنیا کی کوئی سی بھی قوم مکمل نہیں ہے. ہر قوم کے ساتھ ایک ماضی ہوتا ہے, تابناک ہو یا شرمناک ہو, ہوتا ضرور ہے, اور وہ اسی کے سر پہ آگے چلتی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جانا چاہیے, لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہم جن لوگوں کے حوالے دے رہے ہیں وہ ماضی کا حصہ نہیں ہے, وہ لمحہ موجود میں بھی موجود ہیں, وہ ابھی بھی زندہ ہیں, اور وہ ابھی بھی اپنی پوری تابناکی کے ساتھ زندہ ہیں. اور مسئلہ یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت اس لیے کہ وہاں سے جوتے پڑتے ہیں, عدلیہ کے اس لیے آپ مخالف ہیں کہ وہاں سے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بگڑ نہیں سکتا آپ کا. لیکن میں ایک چیز کہتا چلوں کہ جو عدلیہ کی تاریخ ہے نا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ایک مثال ہے کارنیلیس, تو وہ جو ایک شعر تھا نا کہ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا, تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا, وہ سمندر لوگ تھے. اس میں بھگوان داس کو لے لیں, جسٹس کیکاؤس کو لے لیں, جسٹس صفدر تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا تھا. جسٹس سجاد تھے جو اس وقت کے سول ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا تھا, جان بچا کے بھاگے تھے. تو ہسٹری میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے عدلیہ کے اندر جنہوں نے اپنا رول ادا کیا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اب حالات اور تقاضے بدل گئے ہیں. اب جو جج انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. رائے دیکھی اور آپ اسی بنیاد پر اپنی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.